अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेयर कराची वसीम अख्तर से सवाल किया कि आप कब जाएंगे, जिस पर वसीम अख्तर साहब ने कहा कि 28 अगस्त को मुद्दत ख़त्म हो रही है। और इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इख्तियारात नहीं हैं तो मेयर क्यों बने बैठे हो, जाओ भाई जान छोड़ो शहर की। नाज़रीन, ये मुकालमा बिल बोर्ड्स गिरने के मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और मेयर कराची के दौरान हुआ। चीफ जस्टिस कराची की हालत इज़ार पर जो है वो बड़े भरम भी थे और मुल्क की आला अदालत 2 दर्जन से ज़ायद सुओ मोटोज ले चुकी है एज वी स्पीक। गुज़िश्ता सुओ मोटो की इन समातों में कहीं कहीं ज्यादा भरमी और तल्ख जुमलों का तबादला हमें नजर आने शुरू हो गया। इट्स एक्चुअली जिस तरह के आज के रिमार्क्स हैं अनप्रेसिडेंटेड हैं आई वुड से, मगर हालात ना कल बदले थे और ना ही आज। फर्क सिर्फ इतना है कि कल कराची का लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सरकार देख रही थी और आज कराची की सफाई का काम भी बड़ी सरकार के जिम्मे ही लगा दिया। सवाल यह है कि बल्दियाती निज़ाम समेत कराची के मुंतखब नुमाइंदों ने शहर को दिया क्या है। ये सवाल पहले तो हमारा होता था, लेकिन आज ये सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। बोरी बंद लाशें, जमीनों पर गैर कानूनी कब्जे, नालों पर मलकियत, पार्कों का सौदा, लाशों पर सियासत। वजारत इतलात में सेक्रेटरी इतलात जुल्फिकार शिलवानी की करप्शन के किस्से ज़बान ज़द आम है कराची में। कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी में मंजूर काका की दास्तान कहां कराची में क्या, इसके तो चर्चे अब कनाडा में भी हैं जो मौजूद हैं। आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाल की मुबैना करप्शन के तवील किस्सों के अलावा कराची से सियासत का ताल्लुक शायद कुछ भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और सोने पे सहागा, सरे महल, ARY गोल्ड, कोटेक्ना, पाक लेन केसेस और यही पाक लेन जिसके ऊपर आज रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पाक लेन कंपनी ने फ्रंट कंपनी पार्थियन के जरिए कराची में बेनामी जायदाद बनाई। कर्ज की रकम से IBC सेंटर में 8 मंजिला तामीर की गई और इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज लिया गया था कि जो बढ़कर 4 अरब तक पहुंच गया। इस रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज SECP के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद समेत नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर भी गवाह बन चुके हैं। बदउनवानी और बैड गवर्नेंस की एक तवील दास्तान है, मगर कराची इस आसेब से जान नहीं छुड़ा सक रहा। यह अलमिया रियासत पाकिस्तान जमहूरियत, शफाफियत या सियासत को बराबर लाहक है, ये कहना गलत ना होगा। वफाक का हाल भी कुछ अनोखा ही है। वफाक का हाल देखें तो कभी कवानीन ऐवान में जो है वो आनन फानन पास हो जाते हैं, कभी एक इदारे की दुरुस्तगी में अरसा दराज लग जाता है और वहां भी मुल्क की आला अदालत जरा सी शर्म दिलाने के लिए ऐसे ही जुमलों का सहारा लेना पड़ता है कि जो हम आज देख रहे हैं। सो इदारा जाती मिस्टेक है या इदारों का बेड़ा गर्क कर लिया है और इंडिविजुअल्स ही राज कर रहे हैं, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। मैं तारुफ करवाए देती हूँ हमारे साथ वैसे तो एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। हैदर जमान कुरैशी साहब सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदाकत अब्बासी साहब मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टूडियोज में मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे पंजाब से, लाहौर से। बट अगर आप सारे इजाजत दें, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आगाज करेंगे मेयर से, वसीम अख्तर साहब से, और पूछेंगे कि अब उनका आगे का लाहे अमल क्या होगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हम आगाज करेंगे कराची के मेयर वसीम अख्तर साहब से। वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। काउंटडाउन शुरू हो गया है टिल द पॉइंट दैट यू विल नॉट बी मेयर एनी मोर। और आपने इस पूरे दौरान अगर ये कहा जाए कि बार बार इख्तियारात के हवाले से कोशिश की है और अवेयरनेस फैलाई है तो ये गलत नहीं होगा, मगर सर दैट बीइंग सेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना अनसेरेमोनियस एग्जिट होगा आपका, जिधर एक बड़े इदारे का चीफ जस्टिस आपको कहेगा हाथ जोड़ के अब घर जाओ, जान छोड़ो? देखिए, मैंने जिन इख्तियारात की बात की है उन इख्तियारात को हासिल करने के लिए मैं इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हूं। मेरी पिटीशन नंबर 24/2017 सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मैं इंतजार कर रहा हूं 2017 से कि सुप्रीम कोर्ट मेरी ये पिटीशन टेकअप करेगी और कोई फैसला सादिर फरमाएगी ताकि मेयर और चेयरमैन दूसरे इख्तियारात मिल जाएं उनको। मैं आज भी इंतजार में हूं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास जो मेरी मुझे टेक्निकली बताइएगा कि ये इंतजार जो है, अगर आप मेयर बन के ही करें तो ये ज्यादा सूदमंद साबित होता है, या अगर आप मेयर ना भी होते और इंतजार करते तो बेहतर रहता है? इसके अंदर कोई ना कोई तो कैलकुलेशन गई होगी
کیونکہ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ آج آپ کو کیوں ایک چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ اگر نہیں ہے اختیارات تو گھر جاؤ جان چھوڑو. بڑے سخت الفاظ ہیں سر. یہ تو آپ اردو کی شہ سرخیاں دیکھیں جو کاغذات پیپرز میں بن رہی ہیں, وہ تو جھاڑ پلا دی, سنا دی, ستھری کر دی. دیکھیں اختیارات کے لیے سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا اور یہ الیکشن کروایا تھا. پہلے یہ الیکشن نہیں ہوتے تھے تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ کے, یہ کورٹ کا فیصلہ تھا اور الیکشن ہوئے تھے, سب نے کانٹیسٹ کیا. انہوں نے کو مینڈیٹ دیا, میں میئر بنا. ان فنکشنز کے ساتھ جو مجھے 2013 کے ایس ایل جی میں ملی, کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, اور بہت جگہوں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, میرے ایشوز ریزالو کرائے ہیں اگینسٹ سندھ گورنمنٹ, چاہے وہ کچرے, چاہے صفائی کا معاملہ ہو, فنڈز سپریم کورٹ نے دلوائے تھے, انکروچمنٹ سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہوا, پینشن کے پیسے سپریم کورٹ نے دلوائے. بہت جگہوں پہ سپریم کورٹ میری ہیلپ کرتی رہی ہے. میں جب ایشوز لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ گیا ہوں, اس کا مطلب ہے میئر کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے تو ہی میں کورٹ گیا تھا, اور کورٹ نے فیصلے صادر فرمائے تھے. وسیم اختر صاحب, میں آپ کو بالکل وسیم صاحب, میں غالباً 5 دسمبر کو آپ لوگوں کے الیکشنز ہوئے تھے. ان ریٹروسپیکٹ وہ ایک اٹ واز اے ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی, بیکاز آپ لوگوں کو اختیارات نہیں دیے گئے. سندھ حکومت نے سارے وہ اختیارات جو ہے وہ اس پہ قابض رہی کہ جو نچلی سطح تک منتقل کرنے چاہیے تھے. یہ ہم سب گواہیں اس بات کے, وی آل ریکگنائز اٹ. یہی کام پنجاب میں بھی ہوا تھا. مگر سر اس سے قطع نظر میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان چند سالوں کے اندر جو آپ یہ لڑتے رہے ہیں جنگ اور یہ آپ بات کہتے رہے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں جو پرکس اینڈ پریویلیجز آپ انجوائے کرتے رہے ہیں ایز میئر, وہ کیا اسی کو انجوائے کرنے کے لیے آپ برقرار رہے کہ جیسے 4700 سی سی کی گورنمنٹ کی گاڑی, پرسنل سٹاف 19ویں گریڈ کا, 7 ایسے ملازمین 17 18 گریڈ کے آپ کے پاس, 2 سیپریٹ کے ایم سی کی گاڑیاں بچوں اور بیوی کے لیے, تو یہ ساری چیزیں جو گنوائی جاتی ہیں, were you just enjoying these privileges? A lot of critics say that. اتنے جو چیلنجز ہیں, اور اس کو اگر میرے پاس جو میری جو پریویلیجز ہیں ان کو رکھ کے دیکھ لیں ساتھ, میری اپنی گاڑی میں استعمال کرتا ہوں. آپ تو وہ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں جو ٹی وی پہ چلتا ہے نا, میڈیا میں آتا ہے, سوشل میڈیا میں آتا ہے. میری اپنی گاڑی ہے, 50,000 روپے مجھے تنخواہ ملتی ہے, میں اپنی استعمال کرتا ہوں. میرے پاس گاڑی ہے, گھر پہ بھی گورنمنٹ کی گاڑی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسے پرکس پریویلیجز نہیں ہیں. پرک پریویلیجز کیا ہیں میرے پاس؟ تو یہ سارے غلط ہیں. اچھا, یہ آپ یہ ملازمین کے ایم سی کی گاڑیاں یہ سب کچھ نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اٹ. نہیں, آئی ڈونٹ ہیو اٹ. میری بات سن لیں, پرکس اینڈ پریویلیجز کیا ملے ہیں مجھے میئر بننے کے بعد؟ 40 مقدمے, 40 فیک کیسز. ہر دوسرے دن کورٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ایز اے میئر جا کے, فیک مقدمے. ایک دن میں 20 ایف آئی آریں کٹی ہیں مجھ پہ. مجھے میئر بننے نہیں دیا جا رہا تھا, آپ کو پتا ہے سب کچھ. تو کیا عدلیہ نے ایک دن میں 20 ایف آئی آریں جب کی تو کوئی نوٹس لیا کہ اس آدمی کے اوپر ایک دن میں 20 ایف آئی آریں کاٹ رہا ہے ایک آفیسر پولیس؟ اس کو کچھ نہیں کیا گیا. تو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہے میرے پاس. میں سارے جو پنچنگ ہے وہ میں بنا ہوا ہوں اس وقت. سارے جتنا جو جنگ لڑ رہا ہوں وہ میں لڑ رہا ہوں. مجھے بات بتائیے گا, یہ اوکے, یہ سر آپ کا پرانے زمانوں میں آپ کے یہ والے فیصلے جو ہوتے تھے اوپر سے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا ہے کہ نہیں دینا. آپ نے استعفیٰ اتنے سالوں نہیں دیا اور آج بھی نہیں دینے کو تیار, تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا مجھے. وہ یوں کہ ایک ریمارک دیا گیا سپریم کورٹ میں, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت پرسنل قسم کا ریمارکس تھا, اور جس سے دل آزاری ہوئی آپ کی, جس سے میں بھی ہیوملیٹ ہوا ہوں اور میرے ووٹر کراچیائٹس بھی ہیوملیٹ ہوئے ہیں. بہت پرسنل ریمارک تھا یہ. تو میں الیکٹڈ آدمی ہوں, مجھے کراچی کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے. میں جیل سے الیکشن لڑ کے نکلا ہوں along with 40 فیک کیسز, اور میں چیلنج برداشت کر رہا ہوں آج بھی اس اختیار کے لیے کہ اس گورنمنٹ کو اختیار ملے تھرڈ ٹیئر کو. میں اب رہوں میئر یا نہ رہوں, آنے والے میئر کو اختیار ملے. میں جنگ لڑ رہا ہوں. اگر یہ کسی کو برا لگتا ہے تو اپنے کا, مگر میں کام کرتا رہوں گا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میرے سامنے یہ چیزیں چیلنج ہیں.
میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں عوام کا, مجھے الیکٹ کیا ہے, میں سلیکٹ نہیں ہوں. بات آپ کی صحیح ہے, یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ایبسولوٹلی, اگر دل آزاری آپ کی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ کا حق ہے اس کا اظہار کرنا. سر, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر بھی سخت تنقید کی گئی ہے آج سپریم کورٹ کی جانب سے. چیف جسٹس گلزار نے بڑے سخت سوال پوچھے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی کہ حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی, ہر آدمی خود مارشل لا بنا بیٹھا ہے, سندھ حکومت کی ریٹ کہاں پر ہے. بل بورڈز کے حوالے سے اگر میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھوں وسیم صاحب, ہر چیف جسٹس آتے ہیں, اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں, اتار دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس بل بورڈز لگا دیے جاتے ہیں. یہ کون سا مافیا ہے جو پس پردہ آپریٹ کر رہا ہے؟ کراچی میں بہت سارے مافیاز ہیں, صرف یہی نہیں ہے, یہ ڈومین میرا نہیں ہے. میں جینوئنلی سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ آپ اپنے ساتھ کیوں کر رہے ہیں, کیوں, وائی آر یو گوئنگ تھرو آل دس, اور اتنی ذلت اور اتنی باتیں اور اتنی شرمندگی, وائی؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا, ہماری جو جس طرح سے ممالک ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ہمارے یہاں ایجوکیشن لیک کرتی ہے, ہم اسٹرگلنگ سٹیج پہ ہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہم ابھی اس جگہ پہنچے نہیں ہیں, تو یہ ایک اسٹرگل کا حصہ ہے. میں اس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے یہ, اسی لیے میں, ورنہ میرے پاس آپشن تھے, میں چھوڑ کے الگ بیٹھ سکتا تھا. اگر میں ریزائن کر دوں تو کیا مسئلے حل کر دے گا کوئی؟ مجھے گارنٹی دے دے, میں کل ریزائن دے دوں گا کہ کراچی کے مسئلے حل ہو جائیں گے, پانی سر, آ جائے 88 گا. سے تو آپ لوگ بہرحال حکومت میں رہے ہیں, مگر یہ لمبا ہو جائے گا شو, باقی گیسٹ بھی ویٹ کر رہے ہیں. 88 سے آپ لوگ حکومتوں میں تو رہے ہیں, کم اینڈ گو, میوزیکل چیئرز, اٹس بین آن اینڈ آف, یو سٹنگ ان اپوزیشن رائٹ ناؤ. کہیں نہ کہیں تو نظام کی خرابی سے آپ سے بھی پوچھا جائے گا, بٹ آئی ہوپ آئی گیٹ اے چانس ٹو ڈو دیٹ ایک اور کسی شو میں, تفصیلی شو میں. مگر آخری سوال آپ سے, اور یہ میرے لیے ایٹ لیسٹ پرسنل نالج اور خبر بھی ہوگی, تو آپ اپنی انشاءاللہ خیر سے مدت ملازمت پوری کر کے ہی جائیں گے؟ مجھے الیکٹ کیا ہے لوگوں نے ووٹ دے کے, میں اپنا ٹینیور ٹھیک ہے, انشاءاللہ پورا کروں گا. دیٹس آل. بہت بہت شکریہ. وسیم اختر ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے جتنی نچلی سطح کو امپاور کیا جائے, این ایف سی کو پی ایف سی سے نتھی کیا جائے, یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے. آف کورس a lot left to be desired. A very short break, we're going to come back. بات کریں گے صداقت عباسی صاحب سے, حیدر زمان صاحب سے اور ملک احمد خان صاحب سے. اسٹے ود us on نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, ابھی میئر گھر کیوں نہیں جاتے, ہم تو یہ سوال پوچھ رہے, ہم نہیں, سپریم کورٹ یہ سوال پوچھ رہا تھا. اگین یہ ذہن میں رکھیے. مگر دنیا کے ایسے بھی ملک ہیں جدھر بیروت جیسے, کہ جدھر جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور اتنے ایکسٹینسو جانی نقصان ہوتا ہے تو ادھر کا وزیر اعظم پوری کابینہ سمیت استعفے دے دیتے ہیں. سب مستعفی ہو گئے ہیں ایز وی اسپیک. لیبنان کا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ, ایوری بڈی ہیز ریزائنڈ. پاکستان میں ریلوے میں 150 حادثے ہو جائیں, بندہ مر جائے, کوئی استعفیٰ نہیں دیتا ادھر. پاکستان میں آپ کا سانے ساہیوال ہو جائے, دن دہاڑے ننھے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں مار کے ختم کر دیا جائے, nobody turns around and asks a question. ویسے بنانے ہم ریاست مدینہ چاہ رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزگنیشنز پلیز. یہ بڑا زبردست کام ہے. ویسے صداقت علی عباسی صاحب, یہ کیسے ہم پاسبل کریں گے؟ بفور آئی کم ٹو دیٹ, حیدر زمان قریشی صاحب کوئکلی, وہ کہتے ہیں ساری باتیں ہیں, یہ صرف ریٹرک کے ہمیں پیسے دے رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں دیتے یہ لوگ سندھ والے, جس کی وجہ سے بڑی ستھری ہوئی ہے سر, ایسی ستھری ہوئی ہے کہ میں نے عرصے میں پوری, آئی ڈونٹ تھنک میں نے کسی کو اتنا ٹارگیٹڈ, کیا کہیں گے اس کو, جھاڑ کسی کی دیکھی ہے in recent history. میئر صاحبہ, دیکھیے سپریم کورٹ کا آپ ہم سب بڑا احترام کرتے ہیں, اور ہر ادارہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اس قوم کے سامنے اس کا جواب دہ ہے. میئر کراچی ہو, سندھ گورنمنٹ ہو, وفاقی حکومت ہو. آپ کے انٹرو میں بہت جامع انداز میں آپ نے دیا, اور پھر وسیم اختر صاحب نے پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ, ہمارا سیاسی اختلاف ہے, ہمارا آئیڈیولوجیکل اختلاف ہے پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم اور ان کی سیاست سے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ موزوں الفاظ تھے. یہ کسی بھی سیاستدان کے لیے یہ بہت بلو دا بیلٹ تھے, اور میں اس کو بہت سیڈ ہوں آج کہ اس عدالت عالیہ سے ایسے ریمارکس آنا افسوسناک ہیں, اور میں بہت ٹون ڈاؤن یوز کر رہا ہوں بات. اور اگر 2017 سے وسیم اختر صاحب کی پٹیشن پڑی ہے, جو انہوں نے خود بتایا آپ کے پروگرام میں,
اس کی وجہ یہ ہے فیصلہ نہ ہونے کی کہ آج کی ڈیٹ تک 15 جون تک جو سپریم کورٹ کا اپنا ڈیٹا ہے 45,000 کیس سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں, 3,36,000 کیس چاروں ہائی کورٹس بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں, 16,62,000 پاکستان کے سب آرڈینیٹ کورٹس پورے پاکستان میں ہیں, اور یہ کل جو ٹوٹل ہے وہ 2,41,000 کیس ہیں. تو جب کوئی ادارہ اپنا کام اس خوبصورتی سے, اس جانفسانی سے نہیں کرے گا, کے ایم سی ہو جائے, سندھ حکومت ہو جائے, تو پرابلمز تو آئیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ کے ایم سی کے اختیارات نہیں ہیں, اس پہ علیحدہ پروگرام کر لیں, آپ کو ٹینڈرز کی, ان کو فنڈنگ کی تفصیل دے دیں گے, لیکن 6 کنٹونمنٹس, 6 ڈی ایم سیز, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی, ان کا علاقہ نکال دیں تو 12% علاقہ کے ایم سی کے زیر کنٹرول ہے, جس میں سیوریج, واٹر اور سینیٹیشن کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے, وہ ڈی ایم سیز کی ہے یا ڈی ایچ اے کی ہے یا کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جو کہ بڑا اچھا کام وفاق کے انڈر آتا ہے پھر سارا. تو چیف مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وفاق کے انڈر نہیں آتا. ڈی ایچ ایز جو ہیں ان کا اپنا لا ہے, ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کا, جس طرح پنجاب میں غلط کہہ رہے ہیں نا, 70% وفاق نے دیکھنا ہے. نہیں, کنٹونمنٹس جو ہیں, کنٹونمنٹس کے اپنے لوکل گورنمنٹس ہیں, ان کے اپنے بورڈز ہیں, آپ جانتی ہیں. آپ کی حکومت نہ 3 میں نہ 13 میں, نہیں, ہماری حکومت کی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج تو سر پروونشل گورنمنٹ کی, آج تو کے الیکٹرک کی پوری انتظامیہ کو ای سی ایل پہ ڈالنے کا کہہ دیا سپریم کورٹ نے. کل آپ کی حکومت بشمول آپ کے چیف منسٹر کو ای سی ایل میں ڈالنے کا کہہ دیں, جو آپ نے حال بنایا ہوا ہے کراچی کا, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ نہیں, ای سی ایل میں ڈال کے کیا ہوگا, کیا کراچی کی حالت بہتر ہو جائے گی؟ اب جب ایک آپ کو پتہ ہے اس عدالت عالیہ کا ایک فیصلہ, well there is no such thing as lots of things in Pakistan, let me stop here, there is no such thing as justice. آج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ٹریوسی آف جسٹس کمٹ کی ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ, آپ کے لیگل کاؤنسل کی پریزنس کے بغیر آپ کے سامنے کر دیا, جبکہ وہ سپریم کورٹ میں بزی تھے. سپریم کورٹ ٹیکس پریسیڈنس اوور ہائی کورٹ اینڈ آل ادر سبارڈینیٹ کورٹس. کوئی چھوٹا وکیل بھیج سکتے تھے نا, نہیں چھوٹا وکیل نہیں, جو مین کاؤنسل ہے, جو نہیں چھوٹا وکیل نہیں نا, جو اور عدالت. تو اس ملک میں بہت کام ہو رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہم اپنے جسٹس, یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. ملک احمد خان صاحب, ڈو یو اگری, آپ اتفاق کرتے ہیں قریشی صاحب سے؟ دیر از آلسو, وہ کہتے ہیں آج کا سپریم کورٹ کہتے ہیں there is no government in Sindh, قریشی صاحب کہتے ہیں there is no justice in this country. Of course, I have given you the figures. The dispensation of justice has gone to ground zero. ملک صاحب, مہر, 100% I actually, میں تو قریشی صاحب سے ایک قدم آگے جاتا ہوں. دیکھیں نا, بات مسئلہ کیا ہے, شو نہ بند کرا دیجیے گا بس پلیز. نہیں تو اب یہ ایک قدم آگے نہیں, ایک قدم پیچھے ہی رہے. نہیں, آپ یا تو ہمارے سے ڈس ایگری کر لیں یا ہمیں آپ ڈسکلیمر دے دیں. آپ کا شروع بند ہو کمپلیٹلی, میں اللہ اعلان کہہ دوں, یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ ان کی اپنی اوپینین ہے, ڈان نیوز کا اور میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چلے بہرحال پھر بھی ہماری رائے یہی ہے جو میں دینے لگا ہوں. جی دیکھیں, ہماری رائے ان کے اپنے اعداد و شمار کی بنیاد کے اوپر ہے, اور نہیں, ہماری رائے اس بنیاد پر بھی ہے کہ ایک الیکٹڈ مینڈیٹ ہے اور وہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کس کو دیا, اور اگر وہ دوبارہ اس خراب کارکردگی کے پاس پبلک کا رول, جو ووٹر کا رول ہے, وہ سپریم کورٹ تھوڑی لے سکتی ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ سپریم کورٹ یہ رول لے رہی ہے. اور اگر آج یہ اٹ از رائٹلی رپورٹڈ جو ہم نے سنے ہیں, obviously ہم کورٹ میں نہیں تھے, میڈیا سے ہمیں پتہ چلا ہے, تو آئی ایم فیلنگ اینگری اینڈ آئی ایم فیلنگ مجھے ایک بڑی اسٹرینج فیلنگ ہے جو کسی لیگل سینٹنس کے نتیجے میں نہیں کریٹ ہونی چاہیے. اب اگر کورٹ کی پروسیڈنگ میں ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے بارے میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے جو کیے گئے ہیں, تو یہ اس مینڈیٹ کی توہین ہے, اینڈ نو سپریم کورٹ ہیز اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. ہم خود سر اس مینڈیٹ کا کیا کریں جس مینڈیٹ کو ان کو ملنے کے باوجود جب شہر کا یہ حال ہو تو سن لیں, بالکل, آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ فار بیسکلی کہ میں کہوں کہ کیا صورت ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کا مینڈیٹ ریسپیکٹ کیا جائے, مگر آپ عوام کا نہیں, میری مہر, میں آپ کو عوام کا ہی مینڈیٹ دینے لگا ہوں, ایبسلوٹلی دوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ 2.5 کروڑ کے شہر میں آپ کی ان ناکافی وسائل کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یو ٹیل می دیٹ. آپ ذرا اعداد و شمار تو لیں وسیم اختر سے, اس سے پوچھیں کہ کے ایم سی آپ کو بتائے کہ پر پرسن ایک شخص کے لیے
कितने वसाइल उनके पास दस्तयाब हैं जिसकी बुनियाद पर भले सिंध गवर्नमेंट, भले वफाकी हुकूमत, भले ये जो थर्ड टीयर है लोकल गवर्नमेंट का, तीनों का मिला लें, अवेलेबल रिसोर्सेज सारे इकट्ठे कर दें, और पर पर्सन अगर इनका आपको 2-3 रुपए से ज्यादा ये तो तो उसमें नफी की अभी कुरैशी साहब ने आपकी इस बयान की। वो नहीं, तो कह सुन रहे हैं, लेना। उनको पूरी मैथ करके बताइए कि इनके नहीं, पास सही देखिए, पैसा जा रहा है, काम नहीं करते ये लोग। नहीं, ये देखें, अगर मेरी इस आर्गुमेंट में आप म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, आप मेरी बिलफर्ज में 1 टन कचरा, मैं अगर 1 केजी कचरा फेंकता हूँ तो 1 केजी कचरा उठाने के लिए 6 या 8 पेंस चाहिए होंगे ना। अगर वो 6 या 8 पेंस दस्तयाब नहीं है तो वो 1 केजी कचरा वहीं पड़ा रहेगा, और वो म्यूनिसिपल सर्विसेज जिनके पास वसाइल नहीं होंगे वो नहीं अपना हक अदा कर सकेंगे अवाम की तरफ। कहा था कि हम मॉडल टाउन में लाके इंसाफ देंगे जब आप आए थे। मैं आपने ये वादा किया था हम आएंगे तो इंसाफ देंगे, इनके डॉक्टर पास ताहिर बिल्कुल साहब नहीं आपको है। ये कह रहा हूं, मैं- या मैं- गंडापुर साहब लेकिन को लाइन पे वो बताएंगे उनको इंसाफ मैंने मिल तो गया। मॉडल टाउन की उस इन बच्ची को दोनों ने लाइन बात दी है की जिसके है, मुंह के सामने मेरे उसकी माँ को दोनों ने गोली बात मार के की है, भून दिया इन गया दोनों है। ने बात की है, मैं सुनता रहूं, बड़ी खामोशी। नहीं, आप बात करें। नहीं, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अयूब खान का दौर बुरा था, मेरी बारी आई ज्यादा- है और ये दोनों मुझे बात ही करते। सदाकत मैं कहना भाई, क्या चाह रहा हूं, सदाकत मैं कह रहा भाई। हूं, सुने ना, मैं कह रहा हूं कि आज जो इश्यूज हमने इनहेरिट किए, जो वो उनकी तो बात है। मैं कहता हूं, मैं नहीं बोल रहा, आप किस मुंह से इस निजाम के खिलाफ बोल अच्छा, रहे ये हैं? निजाम जिसका तो बेनिफिशियरी सवाल आप करना है हैं। आपसे। आज ऐसा जरदारी करेगा। साहब पे 4.25 अरब का मामला है। मरियम साहब जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम उनकी नहीं है, पेशी है। कल 200 एकड़ जमीन उनके नाम निकली है, उस पे पेशी है। क्या जवाब है इस बात का? आप अच्छा, दोनों बयानों सदाकत को भाई। मिलाएं। अच्छा, आप सुने तो इदारों सही को ना। बुरा कहें, अदालतें बुरी, हम बुरे, न्याय बुरा। आपने क्या अच्छा किया? आप तो अच्छा, सारा बर्बाद कर मैं- दिए। मलिक पूरा साहब चमन इस बात उतार पे के हम दिए। coming केपीके में यार, मैंने बंद- आपकी बंद बारी कर में दिया बोला ना। नहीं हूं। KPK आप मुझे में बोलने बंद दे कर रहे दिया हैं। ना। I'm coming there. Just a KPK में second. बंद मलिक कर साहब, दिया। quickly. 7 साल से नौशेरवान बरकी अमेरिका में बैठा है, रिमोट कंट्रोल हेल्थ। केपीके में तो कोई करप्शन नहीं। 7 साल से वहां तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहां तो कोई करप्शन नहीं हुई। वहां के इदारे करप्शन को क्यों बंद किया? वहां जनरल साहब इतने अच्छे लगाए थे, क्यों बंद किया? पंजाब में रिफॉर्म आपने लाना था, आपने लोकल गवर्नमेंट तहलील कर दी। 1 साल से आप स्टे पे बैठे हुए हैं, तो ये बातें ना करें भाई, आप। अपनी कारकर्दगी 7 साल में केपीके की है, उसकी मैं बताएं तो ना। आपके जो आपने BRT बना मुकम्मल रोया हो जाएगी कि इस मुल्क सदी में में। इंसाफ नहीं है। आपने इंसाफ के लिए कब कोई मुजाहरा किया? कब इंसाफ के लिए सीटें छोड़ी? नहीं, मुसाफ आखिरी मुजाहरा रात ना। तक आप रहते आप हैं। बताएं ना, KPK आप में सारे क्यों पार्टी आपने एंजॉय न्याय बंद करते हैं, की? और जब हुकूमत से बाहर आते हैं आप इतने अच्छे तज्जियाकार बन जाते हैं कि आप तो बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं। आज पाकिस्तान मलिक की साहब जो क्या कहना बुरा चाह रहे थे? हाल है, सुन ले, वो मेरा आप बड़ा मुझे अहम सदाकत सवाल है कहने आप दे तो सबसे। दे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार, आप मलिक साहब, पूरी सदाकत तकरीर किया, भाई, मैं बोला सर मेरे बड़ा मेरे सदाकत जी, भाई, बोले मलिक साहब। मेरे आपसे सिर्फ 2 बड़े मुख्तसर और बड़े सादा से आपसे सवाल हैं। आज मुझे भी इजाज़त हक दें कि मैं आपसे सवाल पूछूं। पहला ये कि आपकी राय में हम दोनों का दौर गंदा था, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ठीक है, आपने आपकी ये सोच है, दुरुस्त है आपकी सोच, आप अपनी हद तक रखें। ये ज़रा बता दें कि वो जो 3 मार्शलाई दौर थे उनमें से अयूब खान का, जनरल ज़िया का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, इन तीनों में से ज़्यादा बुरा कौन था, ताकि थोड़ा इनलाइटन मैं भी हो जाऊँ। और साथ मुझे ये भी देखिए, बता दें कहेंगे, मैंने ज़ियाउल हक का कुछ आखिर में देखा और मुशर्रफ का देखा, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने देखा कि अपना अयूब खान के बाद उससे भुट्टो साहब निकले और ज़ियाउल हक से नवाज शरीफ निकले। और मेरे सवाल मुशर्रफ अब साहब- यार, आप देखें जो एक सेकंड बात तो सुन। मलिक साहब मैं छोड़ उनको देना, बुरा रात समझता गई हूं बात भाई। गई, उनको हमने वोट इसका नहीं फायदा दिया नहीं है था। मलिक आपको साहब। तो हमने वोट मैं दिया था। मुझे ये आपने मुशर्रफ को वोट दिया था नहीं, आपने चले आपने दिया था रेफरेंडम में। आप आपको चलिए, 1 सीट थी और आपने रेफरेंडम में वोट दिया आपने था। अयूब खान से हल किया था, उसकी कैबिनेट ये में, वो तो ये बातें अब्बासी छोड़े ना। साहब, ये Let's तारीख make a का record। मलिक साहब, हैदर जवाब दीजिए। आप सो सवाल बात तो के आप मेरी बदले पूरी सवाल बात जवाब नहीं दीजिए। सुन, आप तो बीच में उचक आपने लेते हैं। सवाल मुझे किया, मैं पता, जवाब दे दूं। मुझे पता ना है, हमने आज आप ज़ियाउल वज़ीर हक को आज़म से वोट मिल दिया के था, आए हैं। ना हमने मुशर्रफ को वोट दिया था, आपने ना दिया हमने था। अयूब खान को वोट सुन दिया तो था। लें। हमने वोट दिया था। मोहतरमा को, जरदारी सदाकत साहब भाई। को, नवाज शरीफ साहब को वोट दिया। आपने सिवाय हमें डुबोने के कुछ भी नहीं किया। सदाकत तो भाई, ये हम तो तारीख रो का सकते हैं, जब्र आप तो है। बात कर सकते हैं। सदाकत भाई, ये तारीख का जब्र है कि जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं किसी न किसी वजह से, जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो जनरल मुशर्रफ थे, जिसने सन 70 में पहला लड़ा होगा उस वक्त जनरल याह्या खान थे, जिसने सन 85 में लड़ा होगा उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक थे। अब आपका मसला जो है वो आपका मसला आपके साथ है।
آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ طے کر بیٹھے ہیں سر کمپیئر ڈیموکریٹ ود ڈیموکریٹس نا، ایک سن تو لینا یار، سب برا کہتے ہیں، آپ ہمارا موازنہ کریں ہم آپ کا موازنہ کرتے ہیں، اور بات تو سن لیں بھائی، بات تو سن لینا. سر میری اب سیلف رائٹیس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں نا. آپ کے اندر کوئی ریئلٹی چیک ہے ہی نہیں تو میں کیا مقابلہ کروں. آپ نے فیصلہ کیا ہے نا، میں تو دیکھیں آپ دونوں تو کبھی بھی ایک ملک صاحب آپ لوگ تو کبھی ایک بات پہ اتفاق نہیں کریں گے نا. you won't see eye to eye. نہیں میری سن تو لینا. سوال ہے سر، یہ کل کی بات ہو یا آج کی بات ہو، اینڈ سر جسٹ اے سیکنڈ دیکھیں نا، آئی وانٹ ٹو موو فارورڈ. آپ لوگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ ماضی کا کہیں نہ کہیں کسی کی بلیم لگا دیں یا کسی سے کچھ سن لیں. irrespective سر کس میں کتنا دم ہے، پر کدھر جا کے جلتے ہیں سب کے، وہ ہم سب جانتے ہیں، چھوڑ دیں ان باتوں کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایف آئی اے ہو، جیسے ابھی زرداری صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، ایف آئی اے، سی ڈی اے، ایس ای سی پی، میں لسٹ بنا رہی تھی اداروں کی جو خاموش رہے، ملوث رہے، مجرمانہ کہہ دیں غفلت دکھا دی انہوں نے، کہیں نہ کہیں اپنے نمبر اپنے پیسے بھی بنائے بڑے لوگوں نے بیٹھ کے. شوگر میں بھی یہی بات، ایک لمبی فہرست ہے آپ کی، شوگر ایڈوائزری سے لے کے ایس ای سی پی، ایف بی آر، کمپٹیشن کمیشن، یہ سارے ادارے جب ملوث رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں ایٹ اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ فنگرز ہیئر رائٹ ناؤ. تو سر ان کی درستگی کے لیے کون کمٹ کرے گا؟ آپ میں سے کون کھڑا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، یہ کہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں، کرتے دکھائی نہیں دیتے. آپ لوگوں نے تو کبھی کہا بھی نہیں کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. نہیں مہر دیکھیں، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہے، یہ دو آپ کی یہ آپ کا بڑا ہی اچھا سوال ہے، آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات اس طرف کی ہے. دیکھیں جہاں تک ایک انسٹیٹیوشنل ورکنگ کی ریفارم کی بات ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنی چاہیے جو جہاں ریفارم آنی چاہیے. لیکن یہ اعتراض نہیں ہے، نہیں، سن لیں میری بات سنیں نا. یہاں یہ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ برانڈ کر دیں وداؤٹ ہیونگ دا رائٹ فیکٹس؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک ٹرائل کے کنکلوڈ ہونے سے پہلے، ٹرائل کی ابتدا سے پہلے مجھے ایک سند عطا کر دیتی ہے، اور وزیر اعظم سے لے کے ان کے سارے وزیر مشیر اور جتنی یہ فوج ہے ترجمانوں کی، یہ سارے ٹی وی پر 7 to 11 بیٹھتے ہیں، اور یہ کسی عزت والے کی پگڑی اپنے حکومتی وسائل کے استعمال کے بعد اس کے سر پہ رہنے نہیں دے رہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ اسکاٹ فری جائیں گے؟ اور کس نے ان کو یہ لائسنس کیوں کر سک رہے ہیں سر؟ کیونکہ ادارے کام نہیں کر رہے. ادارے کام کر رہے ہوتے نا تو کوئی نہ کسی کی پگڑی اچھال رہا ہوتا. اچھا مجھے بتائیں نا کہ ادھر ادارے نے کبھی کام ہی نہیں کیا. اچھا اگر کیا ادارے یہ ہوں گے جس طرح کے یہ آج آپ لوگ دونوں ایک بڑے منجے ہوئے بڑے پولیٹیشینز ہو کے، وکیل ہو کے، آپ دونوں نے اس ملک کے اندر انصاف کو رائٹ آف کر دیا ہے. سو ویئر آر دی انسٹیٹیوشنز ورکنگ؟ تو یہ ہم پوچھیں نا، تو جہاں پر آپ فری انڈیپینڈنٹ، سر ان سے پوچھو جو 2.5 سال پہلے آئے ہیں، یا آپ لوگوں سے پوچھوں یا مارشل لاء کے والوں سے پوچھوں جا کے؟ آپ صرف کانسٹیٹیوشن، ایک سیکنڈ ٹھہرے نا، ایک سیکنڈ حیدر، ایک سیکنڈ آپ صرف حیدر، ایک سیکنڈ یار. وزیر اعظم صاحب اس کے سی ای او کو آپ ہیلتھ منسٹر لگا دیتے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اس ملک میں، اس کا جنازہ 25 سال سے نہ پوچھیں، حیدر صاحب آپ صرف کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ لیں. اب آپ صرف کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ لیں، اور کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کے یہ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اگر کسی کا انصاف کا نظام، وہ کوئی سیپریشن والی بات کسی نے کہیں رہنے دی ہے؟ بیسک سٹرکچر کا جو اس ملک کے اندر حال ہوا، سیپریشن آف پاورز، جو میری سنیں تو بات، سب سے زیادہ اس بات پر اگر کوئی فکر کی جانی چاہیے تو کس بات پہ کی جانی چاہیے کہ اگر آج آپ نے انکروچمنٹ کر لی ہو اور کسی دوسرے کو کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہے کہیں پر؟ یہاں پر ہو کیا رہے؟ میں اسمبلی میں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بل کیا آنا ہے، اور وہ گورنمنٹ جو ہے جس کا فنکشن نہیں ہے لیجسلیشن کرنا، اس نے انکروچ کی ہوئی ہے. اسمبلی کے اندر کوئی اور بل پاس نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ بیسک سٹرکچر کی وہ ایک ایسی تشریح کر کے اپنے 2 فیصلوں میں بیٹھ گئی ہے، اور بیسک کنٹریبیوشن بتائیں. نہیں سر بات سنیں نا یار، صداقت ہو رہا ہے، لمبی بات کریں نا، میری بات سنیں نا. یار مسئلہ بڑی مصیبت ہے، کہاں پھنس گئے یار؟ کار بنے ہوئے آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ اور ہم نے کیا، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے، آج یہ نہیں ہو رہا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت آپ کے ہاتھ میں. اجازت دیں میرا وقت ختم ہو گیا. میں صرف اتنا کہوں گی اختتام پہ کہ بات درست ہے کہ ماضی میں کبھی بھی اصلاحات ہمارا ایجنڈا نہیں رہی تھی سیاسی جماعتوں کا بدقسمتی سے. اگر اس حکومت کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اٹ از اگر میں کہوں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے تو یہ بھی غلط ہوگا. یہ اس طرح لیول ہے کہ سب کو فارغ کر دیا ہے. ادارہ جاتی سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے. کسی کے اندر اے پی سی بلانے کا دمخم ہی نہیں رہا جماعتوں میں, اور یہی کہا جا رہا ہے ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ ریمین, جو سچی بات ہے وہ یہ ہے
کہ اینڈ ایجنڈا ان سب کا ڈفرنٹ ہے. ایک چاہتا ہے حکومت گراؤ, ایک چاہتا ہے ابھی نہ گراؤ, نمبر کسی کے پاس ہے نہیں, کیسز پیچھے پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں. ایسی سچویشن میں بھی اگر آپ ڈیلیور نہ کریں, ریفارمز نہ کریں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.